تو ناظرین آپ کو بتا دیں کہ کپوارہ ضلع کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہے. آج ہم موجود ہیں بالکل حاجی شاٹ کے اندر جو کہ لنگیٹ کا علاقہ ہے, اور یہاں پر کل ہی اویس منظور احمد جو ہے انہوں نے جو ہے قابلیت کے دم پر ایئر انڈیا میں جو ہے کمرشل پائلٹ بننے کا جو خواب انہوں نے دیکھا تھا انہوں نے وہ مکمل کر دیا. کل ہی ان کا رزلٹ سامنے آ گیا اور گھر میں بالکل تمام جو علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے سواگت ان کا کیا, ویلکم کیا, کیونکہ پہلی بار جو ہیں ضلع کپوارہ میں اس طرح کا ہونہار جو نوجوان ہیں انہوں نے اپنی قابلیت کے دم پر یہ ایگزام پاس کیا. تو ابھی یہاں پر سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہیں اور ان کے والد صاحب بھی ہیں, ان کے انکل بھی ہیں, سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں. ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس کے پاس کون سا ایسا راز ہے, یعنی کہ ایجوکیشن کس طرح سے ان کو ملی ہے, کیا کچھ سپورٹ ملا ہے تب جا کے انہوں نے جو ہے یہ مقام حاصل کیا. تو سب سے جرنی سٹارٹ ہوئی میرے بچپن سے ہی. میرا چائلڈہڈ ڈریم تھا, یہ ہمیشہ سے یہ تھا کہ واٹ از بیہائنڈ دیٹ کاکپٹ, ہاؤ ایئر کرافٹس ورک. اینڈ آفٹر دیٹ جو میں نے اس کے بعد میں نے ٹریننگ سٹارٹ کی. میرے گھر والوں نے بہت سپورٹ کیا اس میں, اور جو میری فیملی تھی وہ بہت خوش تھے کہ میں یہ چیز کر رہا ہوں جو کہ آؤٹ آف باکس چیز ہیں, اور میرے گھر والوں کا بہت سپورٹ تھا. اور اس کے بعد جو ہے میں نے کلاس 12 کے بعد یہ جوائن کیا, اس کے ایگزامس دیے, اور اس کے بعد میں نے اپنی فلائنگ سٹارٹ کی جو کہ میں نے کرناٹکا ریڈ برڈ فلائنگ ٹریننگ اکیڈمی سے کی ہے. میں نے ٹائپ رائٹنگ کی فار A320 ایئر کرافٹ فرام BA ویتنام. اینڈ دین آفٹر آئی اپلائڈ فار ایئر انڈیاز ویکینسی اینڈ سون ابھی اس کا رزلٹ آیا ہے اینڈ آئی گاٹ سلیکٹڈ ان ایئر انڈیا. سو ہوتی ہے کہ جو محنت کی ہے اس کے لیے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت اچھے ہیں, تو اس کے لیے بہت خوشی ہے. Talking about my parents, my family, my mother, my father, my sisters, they have always been with me. نے بہت سپورٹ کیا ہے مجھے, تو اس کے لیے میں ان کا بہت تھینکفل ہوں. اینڈ تھینکس ٹو اللہ آلسو. ان کے والد صاحب سے جاننے کی ہم کوشش کریں گے. آپ بتائیں, آپ کا سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے. تھینک یو. بیسیکلی میرے بچے کا جو اسکولنگ سٹارٹ ہوا ہے وہ ویلکن ایجوکیشنل ٹرسٹ سے ہوا ہے. تو 9th میں اس نے موو کیا, پھر ہندوارہ ملینم میں اس نے میٹرک پاس کیا. وہاں سے 12th وہاں سے نکل کے اس نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ہندوارہ میں 12th پاس کیا. ٹھیک, 12th پاس کرنے کے بعد اس کا بیسیکلی یہ ایم ہی تھا اسٹارٹ سے, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا. تو یہی ایسی چیز ہے, یہ بالکل ہمیں مطلب اس چیز کا کوئی چیز پتہ بھی نہیں تھا. تو یہ کہ ہے کیا مطلب پائلٹ, اس معاملے میں ہمیں کوئی انفارمیشن تھی ہی نہیں. تو پتہ نہیں اس کو کیسے دماغ میں آ گیا, تو اس نے کہا کہ پاپا میں ایسا کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے اس کو کہا کہ اس میں کیا پروسیس ہوتے ہیں, پروسیجر کیا ہے. اس نے کہا کہ ایسے پھر پہلے اس کو DGC کا ایگزام دینا پڑتا ہے, اس کے لیے پریپریشن کرنی پڑتی ہے. تو ہم ہو گئے دلی دوارکا میں. اس کا بیسیکلی بڑا ہب ہے اس کا, کیا کہتے ہیں, سول ایویشن کے جو یہ ہیں کوچنگ سینٹرز ہے, وہاں پہ ایک جگہ اس نے ایڈمیشن کیا. تو اس 2022 میں اس نے وہاں سے مطلب جو کوچنگ اس نے ختم کر دی, تو ایگزام اس کا انڈر DGCA آتا ہے. DGCA اس کا کنڈکٹ کرتا ہے ایگزام. اس کے 6 پیپرز ہوتے ہیں. تو میرے بیٹے نے وہ 6 پیپرز دیے, اور انشاءاللہ اس نے 1 گو کلیئر کر دیے وہ پیپر. اس کے بعد یہ فلائنگ کے لیے کرناٹکا گیا. کرناٹکا میں اس نے 200 آورس کی فلائنگ کی. اس کے بعد اس کو ٹائپ رائٹنگ کے لیے وہ ویتنام گیا. ویتنام سے اس نے ٹائپ رائٹنگ کر کے وہ واپس آ گیا. ریسنٹلی اگست میں 2022 میں ایئر انڈیا نے یہ ویکنسیز نکالے, اس نے فارم بھر دیا. انشاءاللہ کل اس کا رزلٹ آ گیا, اور ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے اس کی سلیکشن ہو گئی. میرا اس میں مطلب میرے بیٹے کا اس میں ڈالنے کا کوئی انٹرسٹ نہیں تو پتہ ہی نہیں بیسیکلی تھا, لیکن سمجھ میں نہیں آ گیا اس کو کیسے انٹرسٹ تھا اس میں. اس نے ایک دم میرے کو 12th پاس کرنے کے بعد ہی کہا کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں. شاید اس کو پہلے ہی ذہن میں تھا. ادھر مجھے بھروسہ تھا اس پہ کہ انشاءاللہ یہ کریک کرے گا. کا انٹرسٹ ہے, اس کو فورس نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی آپ کو یہ کرنا ہے. جس بچے کو جس میں انٹرسٹ ہے, اس اگر بچہ کہے گا کہ مجھے فلانی سائڈ میں جانا ہے, اس کو بولو چلو ٹھیک ہے جاؤ, کوئی بات نہیں. اگر آپ کو اسی میں انٹرسٹ ہے تو ٹھیک ہے. میرے خیال سے ایز آن ڈیٹ پیرنٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے بچوں کو, جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتے ہیں پیرنٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے بچوں کو. تو اس بیچ ہمارے ساتھ ہے DYSP ریٹائرڈ
لیاقت خان صاحب یہ بھی ان کے انکل ہیں، تو ان سے ذرا بات کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بھی کرمچاری رہے ہیں اور اس بیچ اگر یہ بچہ جو ہے ان کے علاقے میں آج انہوں نے جو ہے کچھ کارکردگی دکھائی ہے تاکہ علاقہ فخر سے ان کا سر اونچا ہو گیا، اس حوالے سے کیا کہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ ہے کہ ہمارے اس بچے نے یہ ایگزام کریکٹ کیا اور اس کو بہت اچھے مقام پر یہ پہنچا کہ اس کو ایئر انڈیا میں پائلٹ یہ تعینات کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہمیں کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ ہمارے بچے نے، ایک چھوٹا بچہ 20 سال کا بچہ، اپنی محنت پر، اپنے بال پر، اپنے محنت سے اس مقام پر پہنچا. باقی جو بچے ہیں ہمارے علاقے کے یا باقی بچے ہیں کو انسپائر ہونے چاہیے جس سے کہ یہ اتنا چھوٹا بچہ اور اس نے اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے اس مقام پر پہنچا ہے. اور آج کے ڈیٹ میں ہمارے ساری ڈسٹرکٹ کا سر اس نے اونچا کر دیا. یہ دس از فرسٹ ٹائم ان آور ڈسٹرکٹ کہ ہمارا کوئی بچہ اس مقام پر پہنچا ہے کہ پائلٹ، اور وہ بھی ایئر انڈیا میں سلیکٹ ہو گیا. تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. اور ہم کو کل سے جب ان کا جو یہ رزلٹ آ گیا تو خاص کر ہمارے علاقے میں یہ مطلب عید کا جشن سے کم یہ نہیں ہے. مگر آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بچہ جو ہے ایسا کر پائے گا؟ اچانک جب کل آپ نے خبر سنی تو کیسا فیل ہوا سر؟ نہیں، ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہ اس نے مطلب یہ جو سول ایویشن کی انجینئرنگ اور پھر یہ فلائنگ کے لیے گیا ہے. ہم گاؤں میں ہم اس کو مانیٹر کرتے تھے. ہم ان کے والد سے کبھی کبھی یہ پوچھا کرتے تھے کہاں پہنچا ہے، کس طرح پہنچا، مگر ہمیں پتہ تھا یہ دس از اے پشنگ بوائے، یہ انشاءاللہ کچھ کر کے ہی دکھائے گا. تو کیا باقی جو پیرنٹس ہے یا بچے ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ جو ابھی منظور صاحب نے یہ کہہ دیا کہ وی مسٹ انکریج آور چلڈرن، جس میں بھی بچے کی انٹرسٹ ہو تو ہمیں بالکل وہ انکریج کرنا چاہیے. اور اس کو چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو، مجھے بچہ کہے گا کہ میں بزنس کروں گا، اوکے. دوسرے کا بچہ کہے میں میڈیکل کر دوں گا، تیسرے کا بچہ کرے گا، جس میں جس کی انٹرسٹ ہو اس کو مطلب انکریج کرنا چاہیے. تو کل ملا کے یہ جو سارے لوگ یہاں پر ان کے انکلس ہیں اور یہ زیزت شہری یہاں کے، تو منظور صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. اس حوالے سے ایک پراؤڈ مومنٹ ہے آپ کے علاقے میں، خاص کر حاجی شاٹ میں، اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اس گاؤں کا جو سر ہے وہ فخر سے اونچا ہو گیا ہے ہمارے اس ہونہار بچے کی وجہ سے. اللہ ان کو سلامت رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے نوجوان ہیں ان کو بھی سلامت رکھے. ہماری تمام والدین سے یہ گزارش ہے، یہ درد مندانہ اپیل ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر گزر رکھے، کیونکہ جو اس وقت ہمارے سماج میں جو یہ ناسور پھیل چکا ہے، چاہے وہ ڈرگ ایڈکشن ہے، چاہے کچھ بھی ہیں، وہ اپنے بچوں کو یہی راہ دکھائیں تاکہ ہر بچہ اپنے ماں باپ کا جو نام ہے وہ روشن کر سکیں اور اپنے علاقے کا نام روشن کر سکیں. کیونکہ ہر ماں باپ یہی چاہتا ہے کہ میرا جو بچہ ہے، ہر ماں باپ اپنی تمام اپنی خوشیاں قربان کرتا ہے ان بچوں کے لیے، تاکہ جو یہ بچہ ہے ان کے حیات میں ہی وہ اس مقام تک پہنچ جائے جس مقام پہ ان کے ماں باپ کا سر فخر سے اونچا رہے. جس طرح سے ہمارے اس بچے نے، ہمارے اس لخت جگر نے آج ہمارا سر فخر سے اونچا کیا ہے. تو یہی ہماری گزارش رہے کہ تمام والدین سے کی، اور ان تمام اپنے نوجوان دوستوں سے بھی آپ بھی محنت کیجیے، آپ بھی لگن سے پڑھیے، آپ غلط کاموں میں نہ جائیے، آپ اپنے ماں باپ کا جو ہے ان کا فرما بردار رہیے. جو آپ کے گاؤں میں، محلوں میں جو ذی عزت شہری ہیں ان کی نصیحت کو آپ حرف آخر سمجھ لیجئے اور ان کی راہ جو ہے وہ اختیار کیجئے، تاکہ اللہ آپ کو بھی صحیح راہ دکھائے، اللہ آپ کو بھی کامیابی وہ کامرانی سے ہمکنار کریں. جی، اور بھی یہاں پر ہمارے ساتھ ہے ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. آپ بتائیں سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ اس بچے نے ہمارے خاندان کا، ہمارے اس گاؤں کا، ہمارے علاقے کا، ہمارے ڈسٹرکٹ کا نام روشن کیا ہے. میں اس کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. باقی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بچہ ایسا ہی تھا، اس کی صلاحیت ایسی تھی کہ یہ اس عہدے پر چلا گیا. میں تمام والدین سے، تمام جتنے بھی والدین ہیں ان سے، جتنے بھی بچے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل اسی طرح اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہیں اور اپنی قابلیت سے اپنے ڈسٹرکٹ کا، اپنے گاؤں کا، اپنے علاقے کا نام روشن کریں. جی،
تو آپ کے بھی بچے ہیں, ہونہار بچے ہیں, کل کے ڈیٹ میں وہ کچھ بھی کرنا چاہیں گے, تو کیسا آپ کا نظریہ کیا ہے, کیا کیسے اسپیس دیں گے ان کا آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ہوں اس بات کے لیے کہ آپ یہاں آئے. اس سے ہمارے بچوں کی, ڈسٹرکٹ کپوارہ کے بچوں کی انسپائریشن ہو جائے گی. کیونکہ جب یہ بات سنیں گے کہ ایک چھوٹے سے بچے نے اتنا کمال کر کے دکھایا, کسی شاعر کا کیا خوب کہنا ہے, عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر ان کو آتی ہے اپنی منزل آسمانوں میں. تو ایسا ہی کر کے اس نے بھی دکھایا. میں جتنا اس بچے کو جانتا ہوں, میں گھر پر بھی اس بات کو اپنے بچوں سے سمجھاتا ہوں کہ انسان ہر وقت سادگی سے کام لینا چاہیے. یہ بچہ ہمارے گاؤں کے سادہ بچوں میں شمار کیا جاتا ہے, اگرچہ ہمارے گاؤں میں یا ہمارے علاقے میں کچھ ایسے بھی بچے ہیں جو لوفر ہیں, جو ماں باپ کا نام روشن کرنے کے بجائے ان کا نام بدنام کرتے ہیں. لیکن ہم جس محفل میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر یہی بات ہوتی ہے, گاؤں کا یہ بچہ بھی, اور بھی کچھ بچے ہیں جن پر گاؤں والوں کو نظر ہے کہ یہ آنے والے وقت میں کچھ اچھا کر کے ہی دکھائیں گے انشاءاللہ. ہم چاہتے ہیں کہ اور بچوں کو اس بچے سے انسپائریشن ملنی چاہیے. انشاءاللہ وہ بھی اچھے عہدوں پر جا سکتے ہیں. یہ کسی شاعر کا کیا خوب کہنا ہے, محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا, وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا. اس نے بھی کہتے ہیں کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے کھونے منظر سے, جس دور میں جینا مشکل ہے اس دور میں جینا لازم ہے. تو یہ تھے کچھ زیزت شاعری اور ان کے قریبی رشتہ دار جنہوں نے ہمارے ساتھ بات کی, این کے ساتھ خاص بات کی. تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بھی اپنے بچوں کو بہترین تعلیمات فراہم کر کے ایسے عہدوں پہ فائز کرتے ہیں تاکہ وہ بھی پوری دنیا کے لیے انسپائر کریں. پوری جو بچے ہیں یہاں پر سوسائٹی کے اندر, ان کے لیے ایک یہاں پر نمونہ بنے, تب جا کے وہ کہیں نہ کہیں اپنا جو بھی ان کے اندر لاوا ہے, جو بھی ان کے اندر محنت ہے, وہ لگن اور محنت کے ساتھ اپنا اس مقام تک پہنچتے ہیں. کیونکہ بچے کے اندر جب ڈر ختم ہو اس کے بعد کسی بھی مقام تک وہ پہنچ سکتا ہے. تو پہلی بار ڈسٹرکٹ کپوارہ میں اویس منظور نے جو ہے یہ کر کے دکھایا. ایئر انڈیا کمرشل فلائٹ میں انہوں نے جاب حاصل کیا اور کافی زیادہ محنت اور مشقت کے بعد اس مقام پر پہنچے. تو آج انہوں نے جو ہے علاقے لنگیٹ کا, اس پوری کانسٹیچوئنسی کا سر جو ہے اونچا, فخر سے اونچا کر دیا, تاکہ ہر کسی کے زبان پہ آج اس کا نام ہے. اور اللہ کرے کہ یہ جاب کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خیریت رکھے, حفظ و امان میں رکھیں. اور بالکل بچوں کو اپنی دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں مورل ایجوکیشن بھی دینی چاہیے, تاکہ وہ دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے خدا کو بھی یاد رکھیں, کیونکہ کل کے ڈیٹ میں یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے. تو اویس منظور صاحب سے ہم یہی امید ہے کہ یہ آنے والے سمے میں جو ہے خاص کر لوگوں کے لیے, خاص کر ڈسٹرکٹ کپواڑہ کے لیے, جو بھی ان کے پاس جائے گا کوئی مشورہ پوچھنے یا کوئی ایڈوائس لینے, تو بہترین مشورہ, بہترین ایڈوائس دے گا. تب جا کے کہیں نہ کہیں اور بھی یہاں پر جو طلبہ ہیں وہ اس طرح کی ٹریننگ کر سکتے ہیں اور اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. این نیوز کے لیے کبھی گلاری ہندواڑہ.